والصلاة والسلام على من أوفى وعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة إذا صلوت صلوى الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة قال هي هلك وذكر أو كما قال النبي عليه ألف تحية والسلام منا أحسن منك لم تر قط عيني أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعضت خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر. یا الہی جب تلک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. محترم سامعین، معزز حاضرین، میں نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مختصر اور جامع نصیحت فرمائی ہے. عام طور لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، چاہے مشرکین بھی ہوئے تھے، عجیب بات ہے، کفار بھی تھے، چاہے جتنے نافرمان تھے، اس بات میں دعویٰ سارے کرتے تھے کہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. بھائی رسول پاک محبت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان سے بڑھ کے رکھتے ہیں. واہ بھائی واہ. کہتے ہیں بھائی تم تو ایک کو مانتے ہو، ہم تو 360 کو مانتے ہیں. یہ شیطانی، یہ شرکیہ، یہ جہالت، نافرمانی کا عجیب سسٹم ہے. شیطان ہر ایک کو یہ کہتا ہے کہ تجھ جیسا نیک، تجھ جیسا صحیح دین والا کوئی نہیں. شیطان کا عجیب سسٹم ہے. اس لیے فرمایا کل حزب بما لدیہم فارحون. ہر جماعت جو کچھ ان کے پاس ہے خوش ہے. ہر جماعت کہتی ہے ہم جیسا کوئی نہیں ہے، ہم سب ٹھیک ہے، ہم سب حق پر ہیں. یہ سسٹم ہمیشہ چلا آ رہا ہے. ہر بندہ ہر دین پر خوش ہے، ہر بندہ ہر طریقے پر خوش ہے، ہر بندہ ہر غلطی کر کے بھی خوش ہے. عجیب بات ہے. شیطان عجیب ہے. ہاں جی، اس نے نفس کے لیے ایسا پلان بنایا ہے شیطان نے کہ آدمی کو صحیح سمجھنے نہیں دیتا، غلطی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے. عجیب بات ہے. تمام جتنے بھی مذاہب ہیں باطلہ، ان سے اگر پوچھا جائے وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. کوئی نہیں کہ مانتا کہ ہم غلط ہیں. اس لیے فرمایا کل حزب بما لدیہم فارحون. ہر طبقہ، ہر جماعت، ہر گروہ، ہر کوئی جو ان کے پاس جو نظریہ، جو دین، جو کچھ ہے خوش ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا سب سے اچھا ہے. عجیب بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ نے سبھی کو جواب دے دیا کہ سبھی اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، کرتے ہو، کہتے ہو، سب کو سناتے ہو، سب کے ساتھ اللہ کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے ہو، سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک طریق بتاتے ہیں. مجھ سے اگر دوستی کرنی ہے، میرے ایک محبوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تابعداری کر لو. میں جو ان کو میں پسند کرتا ہوں، جو مجھے پسند کرتے ہیں، اگر ان سے تمہارا تعلق ہو اور اس کے ذریعے سے مجھے یاد کرو تو سبحان اللہ، پھر تو میں تمہیں بڑے انعام دوں گا. تو ان کی تابعداری کر لو تو پھر تم کیا ہم سے محبت کرو گے، ہم محبت تم سے کریں گے. سبحان اللہ. تم کیا محبت کرو گے؟ تمہیں تو محبت کا پتہ ہی کوئی نہیں. محبت ہے کیا؟ محبت کے خالق خود اللہ تعالیٰ ہے. محبت کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے محبت کی حقیقت کو کون جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یا بندے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ عام طور محبت کی 2 قسمیں بتاتے ہیں. کتنی بتاتے ہیں؟ ایک محبت عقلی ہوتی ہے، اس کا عقل سے تعلق ہے. ایک محبت طبعی ہوتی ہے جس کا طبیعت سے تعلق ہے. محبت کی 2 قسمیں عام طور بتائی جاتی ہیں.
سمجھے؟ تو جو بیٹھے بھائی قریب بیٹھے توجہ سے بیٹھیں. یہ پہلے لوگ تو کتابیں لے کے آتے تھے, کاپیاں لے کے آتے تھے, جو سنتے لکھ کے جاتے ہوتے. اسی طرح دین ہمارا سنت سے آیا ہے. اب تو ایسے ہوائی کا سسٹم ہوتا ہے, بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے, توجہ کوئی نہیں, پتہ کوئی نہیں, یاد کوئی نہیں. یہ بڑی غیر ذمہ داری بات ہے. دین ہمارا امانت ہے, دیانت ہے, صداقت ہے, شرافت ہے, تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے. اس لیے اس کی توجہ کرنا, یاد رکھنا ہم سب پر فرض ہے. سننا اتنا ضروری ہے جتنا کہنا ضروری نہیں. عجیب بات ہے. سننا اور سمجھنا اور عمل کرنا یہ زیادہ ضروری ہے اس سے کہ بات کہی جائے. کہنے سے زیادہ سننا, سمجھنا, عمل کرنا ضروری ہے. یہ مقصد تو عمل ہے. چلو عمل تک اگر ہم پہنچیں گے بات بنے گی, نہیں پہنچے تو رہ گئے. اس لیے پہلے جتنے لوگ دین سیکھتے تھے وہ عمل کر کے پھر دوسرا دین سیکھتے تھے. اب یہاں سنانے کا انبار لگا ہوا ہے, عمل کا کچھ بھی نہیں ہے. تو سنانا ایسی مٹی کی دیوار کو سنا دیا. پہلے جتنا بھی امام احمد بن حنبل ہیں, جتنے ائمہ ہیں, ایک بھی حدیث ایسی نہیں سنی جس سے عمل نہ کیا ہو انہوں نے, ایک بھی. جتنے طالب علم ہیں, جتنے علماء ہیں, ان کی یہی پہچان تھی کہ دین لیا, عمل کیا, اللہ کو راضی, رسول کو راضی کیا. یہ ہے ان کی پہچان. آج لیا دیا برابر ہے. خیر آپ کی بات نہیں, آپ فکر نہیں, ہم مطمئن رہیں, آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا تو کیا ہوا کہ وہ دین کو, محبت کو دو قسموں میں بانٹا ہے علماء نے. ایک محبت عقلی ہے, ایک محبت طبعی ہے. اگر تو یہ جمع ہو جائے دونوں, عقلی بھی کسی کو محبت مل جائے, طبعی بھی مل جائے, تو نور علی نور ہوتا ہے. ورنہ ایک کا ملنا لازم ہے, وہ محبت عقلی ہے. اور محبت ہے بھائی عقلی, عقل والی ہے. مثلا تبھی محبت ہو جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے. ہر جانور ہے, اس کی جو ماں ہے اپنے اولاد سے بہت محبت کرتی ہے. ورنہ جانور کو کس نے پڑھایا کہ اس کو دودھ پلا؟ کہیں اسکول میں, کالج میں کوئی جانور پڑھ کے آیا ہے؟ نہیں پڑھ کے آیا. اور وہ جانور بھلے درندہ ہو, کاٹ دے گا, اپنے بچے کو نہیں کاٹے گا وہ. اب سوچنے کی بات ہے, کون سا ایسا مادہ ہے جو اس کو محبت میں اس کو دودھ پلا رہا ہے؟ اس کے لیے چڑیا چونچ میں پانی لا رہی ہے. چڑیا بہت بار چڑیا کو دیکھو نا, کھجور کھاتی ہے, اس کو رکھ لیتی ہے, جا کے بچے کے منہ میں دیتی ہے. کمال کی بات ہے. پھر پانی لیتی ہے, وہ چونچ میں رکھے ہوتے ہیں. چونچ میں کیا, تو بوتل تھوڑی آتی ہے چونچ کے اندر, وہ جو قطرہ دو قطرے جو بھی ہے رکھے رہے گی. بچے کو جا کے دیکھو, چھوٹے بچے کو اس کے منہ میں ڈالتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چونچ کا رکھنا, پانی جا کے پلانا, یہ کون سبق دیتا ہے اس کو؟ کہاں سے پڑھ کے آئی ہے یہ چڑیا؟ کہاں سے پڑھ کے آئے یہ درندے؟ درندے تو مار ڈالتے ہیں. اور سانپ کو کچھ نہیں کہے گا, اس کو پلائے گا, کھلائے گا. اس کی مادہ بڑی پرورش کرے گی. مادہ کی خاطر سانپ لمبی لمبی لڑائی مول لے لیتا ہے, لمبی لمبی, 6 مہینے تک نہیں چھوڑتا, مادے کی خاطر, مادے کی خاطر. یہ ایک عجیب سسٹم لگا ہوا ہے. کیا چیز ہے یہ؟ ہے محبت. جانوروں میں محبت, درندوں میں محبت, انسانوں میں محبت, حیوانوں میں محبت. عجیب بات. بعض دفعہ پتھروں میں بھی محبت ہو جاتی ہے. واہ بھائی واہ, ان کو بھی دیکھو, عجیب نظام ہے ان کا. ہاں جی, بعض دفعہ موتیوں میں محبت ہو گئی. ہر چیز میں ایک عجیب نظام ہے, اس کا اثر تو رکھتے ہیں ہر چیز. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے, تم کو اگر محبت ہے تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر لو. یہ میری محبت کا پورا مظہر ہے. جو ان کی ادائیں ہیں وہ میری پسند ہے. خیر, تو میں وہ بتا رہا تھا محبت عقلی اور طبعی. تو عقلی محبت جو ہے ہر مومن کو ضروری ہے. طبعی ہو جائے تو سبحان اللہ, صحابہ کو تو دونوں حاصل تھے, لیکن بعد کے لوگوں کو عقلی محبت حاصل ہونا لازم ہے, ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا. اچھا, عقلی محبت کا پتہ کب لگتا ہے؟ عجیب بات ہے, عام طور پر پتہ نہیں لگتا. ابھی ہم سب بیٹھے ہیں, ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں, کوئی سکون سے بیٹھے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی بندہ قرآن کی توہین کر دے, اس کو پھینک دے, اس کو چھوڑیں گے ہم لوگ؟ بتاؤ, کوئی قرآن پاک کو اٹھا کے پھینک دے, ہم چھوڑیں گے؟ ویسے بیٹھے ہوئے, کوئی بات بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اب عقلی محبت کا کب ظہور ہوا؟
جب ظہور ہوا، جب مقابلہ ہوا، جب خلاف ورزی ہوئی، جب کوئی مشکل صورت پیدا ہوئی، ناپسندیدہ صورت پیدا ہوئی، تب عقلی محبت نے غلبہ کیا، تو اسی کو پکڑ کے مار رہے ہیں۔ ابھی اسے بات چیت کہاں، سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ یہ محبت عقلی جو ہے اللہ اور رسول سے، قرآن پاک سے، یہ ہوتی ہے بندے کو ایمان کی بدولت حاصل ہوتی ہے، اور تزکیہ اور سب کچھ اس کی بدولت آگے بڑھتا ہے سسٹم۔ یہ دولت، یہ نور، یہ محبت کا نور، یہ بندے کو اللہ سے بھی جوڑتا ہے، رسول پاک سے بھی جوڑتا ہے، پورے دین کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ سسٹم ہے پورا، یہ اثر کرتا ہے بہت زیادہ، اور اگر نہ ہو تو پرواہی کوئی نہیں، اس کو پرواہی کوئی نہیں، ہو تو بہت زبردست دولت ہے، نور ہے، اور اثر کرتا ہے، خوب کرتا ہے۔ اچھا ماں کو دیکھو نا، یہ بھی تبھی دولت کی بات ہے کہ بچے کے لیے سردی کو برداشت نہیں کرتی کہ بچے کو سردی لگ جائے، یہ ماں کی صورت دیکھو۔ گرمی کو بھی برداشت نہیں کرتی ہے، کہتے پنکھا چلاؤ فٹافٹ، اور آپ ہلا رہی ہیں، آپ ہلا رہی ہیں، میرے بچے کو گرمی نہ لگے۔ سردی ہے تو کپڑے بچھا رہی ہے، اور اگر گلا ہو جائے خود گلے بیس ہو جائے گی، چاہے سردی کیوں نہ ہو۔ کوئی ماں بچے کو گلے حصے میں سلائے گی؟ بتاؤ، کوئی گلے ٹھنڈے میں سلائے گی؟ نہیں، خود سو جائے گی ماں۔ یہ کون سی بات ہے جو اس کو اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ بچے کو تکلیف نہیں دے، اس کو نہیں ہونے دے۔ بچے کی خاطر ماں پتہ نہیں کیا کیا کر لے گی۔ وجہ محبت تبھی ہے، یہاں پر عقلی بھی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن تبھی محبت کا غلبہ ہے۔ اچھا ایک گائے ہے، اب دیکھو شام کو آتی ہے نا، آواز دیتی ہے، آواز، اس کے حص جو ہے نا، ادھر بچے کی ذرا سی آواز پڑ جائے، گائے کی حص اتنی تیز ہے، فوراً جواب دیتی ہے میں آ رہی ہوں، دودھ بھی پلا رہی ہوں تجھے، اور تجھے خوش کر دوں گی۔ میں ابھی جنگل میں گئی تھی۔ یعنی ان جانوروں کی عجیب سسٹم ہے، آپ ایک دوسرے کی آواز سمجھتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بندر کانٹوں میں، جھاڑی میں پھنس گیا، وہ ایک بندہ دیکھ رہا تھا یار یہ بہت برا پھنسا ہوا ہے، تو اس کے بندر ادھر ادھر آئے لیکن اس کو نکال نہ پائے بندر کو، تو جو دیکھ رہا تھا بندہ سمجھ رہا تھا یہ بندر پھنسا ہوا ہے کانٹوں میں، اور نا جھاڑیاں، نکل نہیں پا رہا، تو وہ اس نے جناب اٹھ کے کوشش کی، وہ جھاڑیاں کھینچی، بندر نکل گیا، بندر لے کے چلے گئے۔ اچھا اس کے بعد وہ کہیں بیٹھ کے نا اپنا خطاب لگا رہا تھا، داڑھی کو خطاب لگاتے ہیں نا، بال کالے کرتے ہیں، وہ کچھ دیر میں بندر آ گئے بہت سارے، ٹہنیاں اٹھائے ہوئے تھے، وہ ٹہنی لا کے اس کے آگے رکھ دی، اور اس کو بولا اس کو منہ میں کھا لے۔ اس نے کہا یہ کیا ٹہنی لائے ہیں بندر، اس نے کھا لی، اس کو اس کے بال سفید ہوئے ہی نہیں۔ اب وہ کہے جی احسان کا بدلہ احسان دے گے جانور، تو انہوں نے کہا جی ہمارے جانور کو نکالا ہے، تو آپ تیری ہم حالت دیکھ رہے ہیں، تو بار بار کوشش کر رہے ہیں بال کالے ہو جائیں اور بال سفید ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک مستقل مقابلہ ہوتا ہے بندے کا، ہاں جی۔ تو خیر اس کے بعد انہوں نے آ کر ایک ٹہنی دی اور کہتا ہے کھاؤ، یہ ہمیشہ خلاص ہو جائے گا، دوائی کا چکر ختم، سفیدی ختم۔ اس نے کھا لیے پتے، اب وہ باپ بیٹھے اس کے سفید داڑھی والے، باپ کالی داڑھی والے، اور کہتے یار کیا تھے ہوا اتنا تھا یار، میں نے احسان کیا تھا جانوروں سے، جانور بھی احسان کا بدلہ دے گئے۔ یہ جانوروں کی بھی کیا سوچ سمجھ، مالک عقل نہیں ان کے پاس، یہ صرف حص ہے ان کے اندر، اس حص کا اتنا اثر ہے، ہاں جی۔ تو انسان کے اندر تو عقل ہے، یہ اس سے اوپر ہے، یہ تو بہت سمجھ والا ہے، بہت علم جب آ جاتا ہے تو اور بڑا ہوتا ہے، اور صحبت مل جائے انسان کو تو بہت شان انسان، ایسی صحبت کا بڑا رنگ ہے۔ حضرت مفتی اعظم مقصد مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت اشرف خان صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، تو وہ ان کی خدمت میں تھے، کہنے لگے ایک سوال کرنا دل چاہتا ہے۔ حکیم الامت نے فرمایا جی بیٹا سوال کر لو۔ سوال یہ ہے کہ یہ بزرگ بولتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء بے تیرا 7 سالہ تحت بیریا، ایک زمانہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھ جانا، بیریا عبادت 100 سال سے بہتر ہے
یہ مجھے پہچنا ہے کہ ایک لادہ تو ہوتا گھنٹہ، 100 سال تو بہت ہوتا ہے، 100 سال کا فائدہ کہتے ہوتا ہے ایک لادے میں بیٹھ گئے ہم تو، جیسے ابھی اصل مگر تھوڑا بیٹھ گئے، یہ لادہ کہلاتا ہے، گھڑی کہلاتی ہے، گھنٹہ کہلاتا ہے، جو بھی ہے ایک زمانہ کہلاتا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا مفتی صاحب آپ کو اس میں شک ہے؟ مسلم کا حضرت شک تو نہیں ہے، شک تو نہیں ہے، جو اللہ والوں نے بولا مانتے ہیں، لیکن دل کہتا ہے آپ سے سوال کر کے اور تشفی ہو جائے گی۔ حقیقت موت نے اشرف نے فرمایا دیکھو بھائی میں تو اس سے زیادہ بتاتا ہوں، ہم نے جو بزرگوں سے صحبت میں نفع پایا بہت زیادہ ملا ہمیں، تو میں پھر یوں کہتا ہوں اگر میری بات سننا چاہتا ہے تو یک زمانہ صحبت باولیاء بہترد 1,00,000 سالہ طاعت بیریا، سبحان اللہ۔ ایک زمانہ یعنی گھنٹہ لادے کو ایک زمانہ بھی بولتے ہیں، ایک زمانہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ جانا یہ 1,00,000 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد مفتی اعظم پاکستان نے ذکر کا اہتمام کیا اور ان کی مجلس روزانہ لگتی تھی، مزے کی بات ہے، ہمارے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہے، روزانہ لیتے لگاتے تھے، پھر بیمار ہو گئے تب بھی لگتی تھی۔ خیر ہم نئے نئے آئے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو مطلب بنور صاحب بھی تشریف لے گئے، ہم بھی گئے، تو خیر جنازے میں اللہ نے پہنچا دیا تو شرکت ہو گئی۔ تو وہ یعنی اس خان صاحب کے بقول پر کہ بھئی ایک دن کیا گھنٹہ 1,00,000 سال سے بہتر ہے۔ جب سمجھ آ جاتی ہے تو قدر بھی بڑھ جاتی ہے، سمجھ آ گئی کہ یہ بہت قیمتی دولت ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ بھئی کہاں 1 گھنٹہ، کہاں 100 سال، پھر کہاں 1 گھنٹہ، کہاں 1,00,000 سال، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بہت دو بندے کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ چیز اللہ والے نے بتائی، عقیدہ ٹھیک ہو گیا، اب جنت کی صورت بن گئی، 2 سے بچ گیا، ایک لادہ کام کر گیا ان کی مجلس میں، آدمی کی آخرت تیار ہو گئی، جنت بن گئی، 2 سے بچ گیا، اتنی بڑی نفع کیا ہوگا؟ بہت خرابی بندے میں رہ جاتی ہے، خصوصاً ریاکاری یہ بندے سے نہیں نکلتی، صرف شیخ مرشد اس کی ریاکاری نکالتا ہے، اپنی تعریف کو پسند کرنا، خود بینی یہ نہیں نکلتی۔ ہر شخص دیکھتا ہے کہ میری تعریف ہو جائے، میرا نام بلند کیا جائے، میری شان بلند کی جائے، یہ ایسی بیماری ہے نہیں نکلتی، اور یہ اللہ والوں کے حساب سے شرک ہے، اور شرک ہے، اور شرک سے جنت جاتا کوئی نہیں۔ اگر یہ بیماریاں بھی چھوٹی چھوٹی جو ہم نہیں سمجھ پا رہے یا سمجھ پا رہے تو عمل نہیں کر رہے یا ہم رک نہیں رہے، یہ آخرت کا خطرہ ہے، اور یہ اللہ والے نکالیں گے۔ ریاکاری سے بچو، تعریف سے بچو، نام نمود سے بچو، شہرت سے بچو، شرک کا حصہ ہے، کیونکہ غیر اللہ کی خوشی یہی تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری خوشی کے سوا کسی کی خوشی کی سوچ نہیں رکھو، ہر بات میں اللہ کی خوشی، اللہ کی ناراضگی کا لحاظ رکھو۔ اللہ خوش، الحمدللہ ہم بھی خوش، اللہ ناراض، ہم بھی ناراض، سب کچھ اللہ کی اداؤں پر بندے کو کرنا ہے، اپنے آپ کو قربان، تو بندہ ہو جائے گا ٹھیک۔ اور یہاں پر کیا ہے، نفس اور شیطان دشمن ہے، وہ کیا کیا وہ آگے آپ جانتے ہیں، بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو خیر اب بات آ گئی تھی محبت عقلی، محبت طبعی، اگر بات لمبی ہو جائے گی تو محبت عقلی جو ہے وہ دین کے ساتھ وابستگی، اللہ رسول کے ساتھ وابستگی، علماء اولیاء کے ساتھ وابستگی، یہ عقلی محبت کا تقاضا